الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالی تک ان قربانیوں کا گوشت ولا دماؤها اور نہ ان کا خون ولکن ینالہ التقوی منکم اور لیکن اللہ تعالی تک تو تمہارا تقوی یعنی پرہیزگاری پہنچتی ہے کذالک سخرها لکم اسی طرح اللہ تعالی نے اس قربانی کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کا نام بلند کہو اللہ کا نام بلند کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں رہنمائی فرما دی ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے دل سے نیکی کرنے والوں کو صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے اور ذی الحجہ یہ حج کا مہینہ ہے. اللہ جل جلالہ نے جن لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا ہے اور حج کی توفیق نصیب فرمائی ہے وہ اس مہینہ کے مخصوص دنوں میں احرام کی چادریں پہن کر نعرہ مستانہ تلبیہ کا لگاتے ہوئے حج بیت اللہ کی ادائیگی کریں گے. اس لیے اس مہینہ کا مشہور نام ہے ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ. بقیہ مہینوں میں حج ادا نہیں ہو سکتا، نہ ادا نہ قضا، اور نہ ہی حج اصل نہ ہی حج بدل. حج اسی مہینہ میں ہے اور اسی مہینہ کی مخصوص تاریخوں میں ہے. ساتھ ہی قربانی کی عبادت ہے. جو حاجی صاحبان وہاں قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرتے ہیں وہ یہ قربانی نہیں ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ الگ قربانی ہے وہ الگ قربانی ہے. وہ دم شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حج کی توفیق عطا فرما دی. وقوف عرفہ ہو گیا، وقوف مزدلفہ ہو گیا اور ہم نے کنکریاں مار لیں شیطانوں کو. اب اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک جانور ذبح کرنا ہے. اسے کہتے ہیں دم شکر.
وہ الگ قربانی ہے جو ہر حاجی پر وہاں واجب ہے، لیکن مسئلہ یاد رکھیے، جس حاجی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، یعنی حج کے اخراجات نکال کر اس کے پاس پھر بھی نصاب کا مال موجود ہے، قربانی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اور وہ وہاں پر ان دنوں میں مسافر بھی نہیں ہے، یعنی کم از کم 15 دن وہاں مکہ میں رہنے کے ارادے سے وہاں پہنچا ہوا ہے، اب یہ مقیم ہے، تو یاد رکھنا اس پر ایک وہ قربانی واجب ہے، ایک یہ قربانی بھی واجب ہے۔ اس پر کتنی قربانیاں واجب ہیں؟ 2۔ یہ قربانی ہے وہ دم شکر ہے، شکر کا خون بہانا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مسئلہ بہت کم حجاج کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایک غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جو وہاں پہ ہم نے جانور ذبح کروا لیا، خود کیا یا کسی کے ذریعے کروا لیا، قربانی ہو گئی۔ قربانی نہیں ہوئی، وہ حج کا شکرانہ دیا ہے، وہ حج کا شکرانہ دیا ہے۔ قربانی اگر اس پر واجب ہے تو دوسری کرنا ہوگی، اب اس کی مرضی آئے تو وہاں دوسری قربانی کر دیں، اور مرضی آئے تو یہاں پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنا کر یہاں دوسری قربانی کروا لیں۔ قربانی تو اصل یہی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی جن لوگوں پر واجب ہے، ہر سال کی نوعیت الگ ہے، یاد رکھنا۔ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، بلوغت کے بعد۔ اگر نابالغ بچے کی ملکیت میں بہت زیادہ مال ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ نابالغ بچے نے بلوغت سے پہلے حج کر لیا ماں باپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جا کر، اور بلوغت کے بعد وہ پھر صاحب سرمایہ ہیں، تو ان کا وہ نابالغی کی عمر والا حج فریضہ کے طور پہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا فرض ادا اس سے اس لیے کہ ابھی ان پر فرض ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو ابھی بالغ ہی نہ تھے، لہذا بلوغت کے بعد اگر فرض ہوگا تو پھر الگ سے حج ادا کرنا ہوگا۔ لیکن قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ زکوٰۃ کی طرح ہے کہ جیسے زکوٰۃ کبھی کسی سال فرض ہوتی ہے، کسی سال نہیں ہوتی ہے۔ اس سال اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ تھا، صاحب نصاب ہو گئے ایک صاحب، اور زکوٰۃ ان پہ فرض ہو گئی، اگلے سال وہ مقروض ہو گئے، ان کا مال نہ رہا، کچھ نہیں ہے، اب ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر جب اللہ انہیں صاحب نصاب بنائیں گے اور سال گزرے گا، پھر ان پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی قربانی کا مسئلہ ہے کہ قربانی مثال کے طور پہ آج اس موقع پر اس سال قربانی کے دنوں میں اللہ نے مال دیا ہوا ہے، صاحب نصاب ہیں، قربانی واجب ہے۔ اگلے سال سچویشن ایسی ہو گئی کہ مال بھی نہ رہا، قرضہ بھی ہو گیا ہے، نصاب بھی نہیں ہے، تو اب ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر بعد میں اللہ نے پھر ان کو صاحب نصاب بنا دیا تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ معاملہ ہے، نصاب کے ساتھ قربانی اور زکوٰۃ کا تعلق ہے۔ جس سال نصاب کو پہنچے اس سال قربانی اور زکوٰۃ ہے، جس سال نصاب کو نہیں پہنچ پائے اس سال قربانی اور زکوٰۃ نہیں۔ پچھلے سبق میں شاید بات یہ عرض ہو چکی تھی کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں نصاب کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، قربانی میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان میں سے کوئی ایک چیز اگر نصاب کو پہنچ گئی ہے، یعنی بنیاد ہم چاندی کو بنا لیں تو 52.5 تولے چاندی اگر ان کے پاس موجود ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولے چاندی تو نہیں ہے مگر اس کے بقدر پیسہ موجود ہے، جیسے تقریباً 1.25 لاکھ، تو کیا ہے، سال گزر گیا اس پیسے پر تو زکوٰۃ کیا ہو گئی بھائی جان؟ فرض ہو گئی ہے۔ ایسے ہی اتنا تجارت کا سامان رکھا ہوا ہے، اتنا مال تجارت دکان میں موجود ہے یا ملکیت میں موجود ہے کہ اس کی قیمت اگر لگائیں تو 52.5 تولے چاندی یعنی تقریباً 1.25 لاکھ بنتی ہے، تو اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ البتہ سونے کا نصاب الگ ہے۔ سونا اگر صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ، نہ چاندی، نہ تجارت کا مال، صرف سونا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولے اگر کسی خاتون کی ملکیت میں سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہے، کم ہوگا تو نہیں ہے۔ لیکن
اگر اس کے پاس کچھ سونا ہے، جیسے 1 تولہ سونا ہے اور چند روپے موجود ہیں، بھلے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ایک الگ جنس تو آ گئی نا، بھلے 1 روپیہ ہی اس کی ملکیت میں کیوں نہ ہو، اس پہ سال گزر گیا ہو، تو اب یہ سونے کا معاملہ سونے سے اٹھ جائے گا۔ اب سونے کے بھی ہم چاندی بنا دیں گے، یعنی سونے کی لگائیں گے قیمت لگی جی 2.25 لاکھ 1 تولہ ہے۔ اچھا جی اس کی چاندی کتنا آتی ہے؟ چاندی تو جناب علی اس کی کہیں چلی جاتی ہے 80-90 تولہ پہ۔ اچھا اب 1 روپیہ ساتھ وہ بھی ہے، اس کو بھی ملا دیا، 2 چیزیں مل کر اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن گئی ہے، اس سے بڑھ گئی تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اسی طرح 2 چیزیں یا 2 سے زیادہ 3 چیزیں 4 چیزیں مل گئیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا تجارت کا سامان ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، سب کی قیمت لگائیں گے، سب کے پیسے بنائیں گے اور ان پیسوں کی خریدیں گے گویا چاندی کتنی آ گئی جی 52.5 تولہ، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ یہی حساب ایک تو سمجھ لیں قربانی میں بھی ہے، یہی حساب ایک تو سمجھ لیں کس میں ہے، البتہ ایک 5ویں چیز بھی ہے، وہ ہے ضرورت سے زیادہ سامان، ضرورت سے زیادہ سامان، یہ 5ویں چیز ہے، سونا چاندی پیسہ مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان اگر ملکیت میں موجود ہے اور ان کو کل کو جمع کریں اور ملائیں 52.5 تولے چاندی کے پیسے بن جاتے ہیں، 1.25 لاکھ اس کی قیمت تقریباً بن جاتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ یاد رکھیے زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، اور واجب ادا نہ کرنے پر سخت سزاؤں کی وعید ہے۔ بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں معاشرے میں، بڑے بڑے فتنے۔ آج مجھے ایک ساتھی نے ایک لال رومال والے صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے اور وہ اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں۔ اچھا وہ جناب انٹرویو دے رہے ہیں ایک ٹی وی چینل والے کو، تو وہ صاحب تو ایسی آؤٹ پٹانگ مار رہے تھے، میں حیران ہو گیا کہ کتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں دنیا میں۔ کیا کہنے لگے کہ جناب ہر سال زکوٰۃ، پہلے تو وہ زکوٰۃ کو قربانی کو واجب مان ہی نہیں رہے، کہتے قربانی واجب ہی نہیں، ایک بات انکار۔ دوسرا کہا قربانی سنت ہے، اچھا پھر سنت کو بھی اتنا ہلکا لے رہے ہیں، اتنا ہلکا لے رہے ہیں، کہتے ہیں کبھی کر لیں کبھی نہیں کریں۔ یہ کبھی کر لیں کبھی نہیں کریں نفل کے بارے حکم ہے یا سنت کے بارے حکم ہے؟ بولو بھائی، یہ تو نفل کا حکم ہے۔ ادھر سنت مؤکدہ بھی مان رہے ہیں اور کہتے ہیں جی کبھی کبھی چھوڑ بھی دیں، انا للہ، تاکید کہاں رہی پھر؟ اچھا حدیث بھی بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے سزا بیان کر دی ہے۔ اچھا اگر ایک چیز ہے اس میں اگر کبھی چھوٹ ہے اس پر سزا ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے نا بھائی، کبھی چھوٹ ہے، اچھا نہ کرو کوئی حرج نہیں، کل اللہ تعالیٰ دن قیامت کے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کیوں نہیں کیا تھا؟ بندہ کہے گا یا اللہ آپ نے خود ہی تو چھوٹ دی تھی، خود ہی چھوٹ دی تھی، ہم نے نہیں کیا۔ صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو قربانی ہے نا، یہ ایک تو سنت مؤکدہ ہے اور کبھی کر لیں کبھی نہیں کریں۔ الزام لگا رہے ہیں صحابہ کرام پر، نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پر، کبھی کر لیتے کبھی نہیں کرتے تھے۔ ارے نادان کہیں کہ کبھی وہ صاحب نصاب ہوتے تھے تو کر لیتے تھے، کبھی نہیں ہوتے تو نہیں کرتے تھے۔ یہ علت پیش کرنا کہ وہ کبھی نہیں کرتے تھے، اس کی کوئی وجہ بھی تو بیان کریں کیوں نہیں کرتے تھے۔ یہی معاملہ ہے ہر مسلمان کے لیے، اگر صاحب نصاب ہیں تو کرنے کا حکم ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو نہیں کر، لیکن صاحب نصاب ہیں تو کرنا ہوگی، واجب ہے۔ 7 حدیث بھی انہوں نے بیان کر دی لیکن پتلی گلی سے نکل گئے، پائچے چڑھا کے پتلی گلی سے نکل گئے صاحب۔ حدیث کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعہ ولم یضح فلا یقربن مصلانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جی آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ واقعی حدیث ہے، میں مانتا ہوں صحیح حدیث ہے، مستند روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعہ، اللہ نے جس کو وسعت دی ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، اللہ نے مال دیا ہو، اللہ نے جس کو وسعت دی ہو، ولم یضح، اور وہ قربانی نہ کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے عید والے دن، اس کو ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کی اجازت۔ آپ علیہ السلام نے جس کو مسجد سے نکال دیا، یہ کم سزا ہے کیا؟ آج اگر کسی کو مسجد سے نکال دیا جائے اس لیے کہ بھئی
تو بہت بڑا گمراہ ہے، لہذا تجھے اس مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں، تو بہت بڑا باغی ہے، ہمارے ساتھ تجھے نماز کی اجازت نہیں ہے. کیا چھوٹی سی غلطی پر نکالا جاتا ہے؟ ہاں بھائی، صرف سنت کے ترک کرنے پر نکالا جاتا ہے؟ صرف کسی نے سنت چھوڑ دی تب نہیں. یہ جو سزا بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے، یہ واجب کے ترک کرنے پر ہے. اسی سے تو علماء نے مسئلہ مستنبط کیا. اس سے مراد مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے اتنا جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. کیا ہے جی؟ سو گئے میں دیکھ رہا ہوں. چلیں سیدھے بیٹھیں بھائی، نیند آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ فتنوں سے بچائے. اچھا پھر آگے چل کے صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جی ایک بکری سارے گھر کی طرف سے کافی ہے. ایک بکری، ارے مرغی کر لیتے، خرچہ اتنا کیوں کر لیا؟ مرغی کافی تھی. اسی مذہب میں، اسی عقیدے میں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ہاں تو انڈے کی قربانی بھی جائز ہے. پتہ نہیں کھال کون سے مدرسے میں دیں گے، بہرحال قربانی انڈے کی کریں گے. وہ سمجھ آ گئی ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے، دین کے حکم کو مذاق سمجھ لیا. ایک فریضہ، اتنا بڑا فریضہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی تعریفیں کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنا عظیم قربانی دی، فدیناہ بذبح عظیم، بڑی عظیم قربانی، بذبح عظیم. آگے چل کے فرمایا ترکنا علیہ فی الاخرین، ہم نے یہی سنت، یہ عمل، یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا بعد والے لوگوں میں بھی جاری رکھا. یہاں جو سنت ہے نا، آپ علیہ السلام نے حدیث میں، صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں. کیا ہے؟ تو یہاں تو مسئلہ مالا. اچھا بھائی سنت ہے، آگے حدیث میں میرے بھائی سنت کا معنی ابراہیمی طریقہ ہے. سنت کا معنی کیا ہے؟ ابراہیمی. اب کوئی کہہ دے کہ یہ حج سب نبیوں کی سنت ہے، سب نبیوں کا طریقہ مراد ہے. کیا ہے بھائی؟ طریقہ مراد ہے. انبیاء علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے آتے، تو آج اس امت پہ تو حج فرض ہے نا، حج فرض ہے. تو سنت بمعنی طریقہ. کیا ہے؟ طریقہ. جیسے اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت یعنی ان کے طریقے کی اتباع کرو. قرآن مجید نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرو. جہاں قرآن کا حکم آ جائے وہاں سنت نہیں، اس میں تاکید آ جاتی ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اب سب کو یاد ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. فصل لربک، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کریں. وانحر اور قربانی کریے قربانی. یہ امر ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ امر جو ہے نا، یہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. جہاں حکم آ جائے وہاں واجب ہے. حکم آ جائے تو کیا ہے بھائی؟ یہ اکثر کلیہ قاعدہ یہ ہوتا ہے. چلیں جی، عرض یہ کر رہے تھے کہ قربانی جس سال بندہ صاحب نصاب ہوگا اس سال واجب ہوگی، اور جس سال نصاب نہیں ہے اس سال واجب. یہاں آ جائیں جی، یہ جگہ پر کر لیں، مل کے بیٹھ بیٹھ بس آج پر کر اور آگے ہو جائے. ماشاء اللہ جگہ بہت ہے، وہ پیچھے کمرے میں بھی جگہ ہے، یہاں بھی جگہ ہے. توجہ فرمائیں جی، آگے راستہ خالی رکھیں نا تاکہ ساتھی آگے بھی جا سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، قربانی جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور قربانی کا تعلق ہے ہماری نیت سے. قربانی کا تعلق ہماری نیت سے ہے. بڑے سے بڑی قربانی خرید کر ہم لائیں، ایک نہیں 100 اونٹ خرید کر لائیں، 100 بڑی قربانیاں خرید کر لائیں، دل میں اگر اللہ کی رضا نہیں کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان. دل میں دکھلاوا آ گیا، لوگ کہیں گے واہ بات خراب ہو گئی. دل میں یہ بات آ گئی کہ اس بار تو خوب گوشت ملے گا، بات خراب ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے میرے بھائیوں قربانی بڑی محبت سے خرید کے لائیں،
بڑی محبت سے، دل کی چاہت سے، بوجھ نہ سمجھیں، اور اس کی خدمت کریں اجر و ثواب سمجھ کر۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں ہماری یہ قربانی جانے والی ہے، تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ خدمت کریں، اور اس کے بعد جب ذبح کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے گوشت پھر بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ ملے گا نہیں ملے گا؟ وہ اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے آپ کا دل چاہا کہ بھائی دودھ پتی پینے کا عادی ہوں، کڑک چائے، ڈرائیوروں والی کڑک چائے پینے کا عادی ہوں، دودھ خالص ملتا نہیں ہے، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ بھینس اپنی رکھ لیتا ہوں، بھینس اپنی رکھ لوں گا، کیا ہوگا؟ کڑک چائے تو ملے گی۔ اب اس نے بھینس اس لیے پالی کہ کڑک چائے ملے، دودھ خالص ملے، لیکن ساتھ ہی کیا ہوا؟ اس کو دودھ وافر مقدار میں چائے کے لیے بھی ملا، وافر مقدار میں بھی ملا، اس کی اس نے دہی بھی بنائی، دہی بھی مل گئی۔ لسی کی نیت نہیں کی تھی مگر لسی بھی، مکھن کی نیت نہیں کی تھی مگر مکھن بھی، اب ایک گھی کی نیت نہیں کی وہ بھی مل گیا۔ ملا نہیں ملا؟ کتنی چیزیں مل گئی ہیں۔ نیت صرف چائے کی تھی، اضافی دودھ بھی ملا، دہی بھی ملی، لسی بھی مل گئی، مکھن بھی مل گیا، گھی بھی مل گیا۔ نیت کس چیز کی تھی؟ چائے خالص پیوں گا۔ ایسے ہی ہم کر لیں کہ قربانی تو اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے، بس اس سے اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، تو میرے بھائیو گوشت تو مفت میں ملنا ہی ہے انشاءاللہ، گوشت متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نیتیں ہم درست رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ تک ہرگز نہیں پہنچتا۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں دیکھنا تمہارے بچڑے نے گوشت کتنا نکالا، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے بچڑے کا خون کتنا نکلا، یہ دونوں چیزیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ پر تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے، اللہ کی نظر تمہارے دل پر ہے، تمہارے دل میں کیا ہے؟ دل میں ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، ابراہیم خلیل کا طریقہ ہے، میرے پیارے محبوب نبی کا طریقہ ہے، ان طریقوں کو زندہ کیے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کرے مجھے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے نیکیاں نصیب ہو جائیں۔ یہ دل کی نیت ہوگی تو فرمایا میں اللہ تک تمہارے دل کی نیت ٹھک کر کے پہنچے گی۔ اور آگے فرمایا کہ ذرا دیکھتے نہیں ہو کذالک سخرھا لکم، کذالک سخرھا لکم، کیا کمال ہے اللہ کا، کتنا بڑا جانور ہے تمہارے قابو میں دے دیا اللہ نے۔ وہ ہمارے رئیس بھائی اونٹ لائے ہیں، کل میں دیکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے اس کی نکیل پکڑ کے گلی میں گھما رہے ہیں، کہاں اونٹ کہاں 3-4 سال کا بچہ، یہ کس نے قابو میں دے دیا؟ اتنے بڑے جانور کے دل میں انسان کی ہیبت اور رعب کس نے بٹھایا ہے؟ اللہ نے بٹھا دیا۔ فرمایا دیکھو میں نے کتنا بڑا جانور تمہارے قابو میں دے دیا ہے، اور آگے فرمایا اب تم نے کیا کرنا، تم اس پر غالب آ گئے، بڑائی نہیں کرنا، واہ میں بڑا، میں تو قابو میں لے آیا، میں نے یوں گرا کے مارا جانور، میں نے یوں اس کو ذبح کر دیا۔ فرمایا نہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا اس ہدایت پر تم نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ قربانی ذبح کرنے لگے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تھوڑا سا راستہ کھلا رکھیں، کمرے میں بھی جا سکتے ہیں ساتھی، آپ یہ بھی دروازے سے کرسی سائڈ پہ لے لیں جی، تاکہ یہاں بھی جا سکیں۔ جزاک اللہ، جگہ بہت ہے، دل میں تھوڑی تھوڑی جگہ بنا لیں، بن گئی انشاءاللہ، جگہ بہت ہے۔ توجہ ہے میرے پیارے بھائی، دیکھیں قربانی کی آمد ہے بھائی، ہم سیکھ کے انشاءاللہ جو کام کریں گے اس کا لطف دوبالا ہوگا، اس عمل کا اجر انشاءاللہ دگنا ہو جائے گا، بلکہ کئی گنا اللہ دینے والے ہیں، بہت بڑا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے پچھلے درس میں شاید عرض ہو چکی یہ بات کہ جو اضافی سامان ہے، اضافی، اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اضافی کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں، ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی ضرورت کی اور دوسری کی قیمت لگائی جائے گی قربانی کے نصاب میں شامل کرنے کے لیے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک موبائل ضرورت کا اور دوسرا اضافی سمجھا جائے گا۔ اگر ہم کہیں نہیں جی ایک سے میں کالیں سنتا ہوں دوسرے سے نیٹ یوز کرتا ہوں، تو بھائی یہ شرعی عذر سمجھ آ گئی ہے، ایک ضرورت کا ہے ایک اضافی ہے۔ اور ایسے ہی آپ کے پاس 2 بائکیں ہیں، ایک بائک ضرورت کی ہے اور دوسری
اضافی ہے، لیکن شرط ہے ایک شخص کی ملکیت ہوں، ایسا نہیں کہ بھائیوں کی الگ الگ ہے، وہ الگ الگ کاؤنٹ ہوں گے۔ دو مکان ہیں، ایک میں خود رہائش پذیر ہیں، ایک میں کاروبار کر رہے ہیں یا کرائے پہ چڑھا رکھا ہے یا خالی پڑا ہے، وہ بہرحال اضافی ہوگا، اس کی قیمت بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ یہ صرف قربانی کے بارے مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے بارے یہ مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، جو کرایہ دار ہوتے ہیں بطور خاص ان کے لیے عموماً ہم نے کرائے پہ لے رکھے ہیں یا ہم نے دکانیں کرائے پہ لے رکھی ہیں، تو ہم نے کچھ ایڈوانس پیسہ دے رکھا ہوتا ہے، ایڈوانس میں صاحب مکان کو بھی صاحب دکان کو بھی ایڈوانس میں 40,000 50,000 لاکھ جتنا کچھ دیا ہوتا ہے، تو یہ ہمارا وہاں جمع ہے، یہ ہمارا وہاں جمع ہے، ہم نے ان کو قرض دے رکھا ہے، اور جو ہم نے قرض دے رکھے ہیں ان کو بھی حساب میں لانا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں وہ ملنے والے ہیں، وہ ہمارا پیسہ ہے۔ جو ہم نے قرض دے رکھے ہیں ان کو حساب میں لایا جائے گا اور اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ البتہ جو قرض ہمیں ادا کرنے ہیں ان کو اس میں سے مائنس کیا جائے گا، جو دینے ہیں ان کو مائنس کیا جائے گا، اور جو لینے ہیں ان کو پلس کیا جائے گا، اس کو اس میں ایڈ کیا جائے گا، اور پھر یوں حساب بنے گا۔ ہر ساتھی اپنے اعتبار سے حساب لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربانی کے حوالے سے پہلا مسئلہ تو یہ یاد رہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ بچوں پر کوئی عبادت فرض واجب نہیں، صرف ایک عبادت کے، صرف ایک عبادت، توجہ رہے بھائی، صرف ایک عبادت، وہ نماز ہے۔ نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، 10 سال کی عمر میں عموماً بچے نابالغ ہوتے ہیں، 10 سال کی عمر ہوتے ہی چاند کے اعتبار سے نماز فرض ہو چکی ہے، جیسا کہ ایک 80 سال والے بزرگ پہ فرض ہے، ایسے ہی 10 سالہ بچے پر فرض ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں جو نابالغ بچوں پر فرض ہو، حج بھی فرض نہیں، زکوٰۃ بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں، اور قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ میں پہلے ہی مسئلہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کسی نے نابالغی کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ حج کر لیا ہے، بلوغت کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہو گئے، یعنی حج کی مالیت کے وہ مالک ہو گئے، تو ان پر حج اب فرض ہوا ہے، پہلے والے کا اعتبار، اجر تو ملے گا اس کا لیکن وہ فریضہ ادا نہیں ہو۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ مسئلہ اب یاد رہے، صرف فرض نماز کا، بالغ جو بچے بچیاں ہیں ان پر قربانی واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہوں گے۔ تو قربانی کے اعتبار سے آگے تشریف لے جائیں، کمرہ خالی ہے جی، آگے تشریف لے جائیں۔ ماشاءاللہ، ہمت کر لیں جی، ہمت کر لیں، لاؤڈ سپیکر لگا ہے، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ گرمی تو نہیں لگ رہی ہے؟ صحیح ہے ماشاءاللہ جی۔ اب توجہ فرمائیں، بیٹھ جائیں بھائی۔ گھر کا ایک سربراہ ہے جو کماتا ہے، جس کی کمائی ہے، باقی گھر کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کی کمائی نہیں ہے، صرف جو گھر کا سربراہ ہے اس کی کمائی ہے، تو یاد رکھیے قربانی اسی پر واجب ہوگی۔ باقی جن کی کمائی نہیں ہے، صاحب نصاب بھی نہیں ہے، ملکیت میں کچھ نہیں ہے، تو ان پر قربانی واجب۔ باپ کتنا ہی امیر کبیر کیوں نہ ہو، اگر بچوں کی یعنی بالغ بیٹے بیٹیاں ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسے بیوی کا مسئلہ الگ ہے، بیوی اگر صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس کچھ زیور ہے یا پیسہ ہے، تو جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ شوہر کی قربانی کا حکم الگ ہے، بیوی کی قربانی کا حکم الگ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ ہے کہ گھر میں ایک بکرا خرید کے لائیں اور کہیں گے جی یہ قربانی گھر کا سربراہ کر رہا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگی۔ گوشت مل جائے گا سب کو مگر اجر کسی کو، یہ گھر کے سربراہ کی بھی قربانی ضائع ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کا سربراہ ہے، وہ کہتا ہے بھائی آپ سب سو جائیں، زور کی نماز میں جا کے پڑھ لیتا ہوں، آپ سب سو جائیں، آپ بیٹھے رہیں، میں گھر کا بڑا ہوں نا، میں اللہ کے ہاں پیش ہو رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، چلے گا بھائی؟ جب وہاں نہیں چلے گا تو یہاں بھی
کہتے ہیں جی کیسے نہیں چلے گا، گھر کا سربراہ ہے. گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ آج میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہوں، تم کچھ نہ کہو، میں بڑا ہوں، سب کی طرف سے ہو جائے گا، چلے گا؟ تو معلوم یہ ہوا ہر ایک کے اعمال الگ، ہر ایک کی قبر الگ، ہر ایک کا حساب کتاب الگ ہے. اللہ اکبر. ایک مسئلہ، ہمیں قربانی کے جو جانور خریدنے ہیں، خریداری کا طریقہ کیا ہے؟ خریداری کا طریقہ انے واہ ہم خریدتے ہیں، انے واہ، سمجھ آ گئی نا؟ بس جہاں کوئی مل گیا ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ شرعی حکم یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی خریداری دن میں کی جائے، رات میں نہ کی جائے. کیوں؟ کہ دن میں اس کا ہر عیب واضح ہوگا، رات میں عیب نظر، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم لائٹیں لگا لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دانت چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تھن چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. رات میں پھر بھی کیا ہے، ڈاؤٹ رہ جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کی خریداری کب کریں میرے پیارے بھائی؟ دن کی روشنی میں کریں، تاکہ اس کا کوئی عیب چھپا نہ رہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے سودے پہ سودا نہ کریں. یہ بڑا سخت گناہ کا مسئلہ ہے. جیسے نا کسی کے رشتے پہ رشتہ نہ بھیجیں، ہے نا؟ کسی کے رشتے پہ، اگر مثال کے طور پر ایک گھر میں کسی کی رشتے کی بات چل رہی ہے، تو وہ اگر تھوڑا مالی اعتبار سے بیچارہ کمزور ہے، مگر کہیں اس کی بات بن رہی ہے، بات چل رہی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اگر مالی اعتبار سے بندہ سٹرانگ ہے تو وہ کیا کرتا ہے جناب؟ چور راستے سے اپنا پیغام بھیج دیا. اب وہ لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس موٹر بائک ہے، اس کے پاس کرولا ہے، تو بھائی کرولا والا بہتر رہے گا. یہ کیا ہے جناب؟ یہ تو ملازم ہے اور وہ دکان کا مالک ہے، وہ کمپنی کا مالک ہے، وہ بہتر رہے گا. تو اب انہوں نے اسی کو ہی لازمی بات ہے ترجیح دے دینی ہے. تو شریعت نے رشتے پر رشتہ بھیجنے سے سختی سے منع کیا ہے. ہاں جب ان کی بات نہ بنے، بات ختم ہو جائے اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے؟ جی ہماری بات ختم ہو گئی ہے، اب مجھے اجازت ہے میں بات چلاؤں؟ ہاں چلائیں، ہماری تو بات ختم ہو گئی ہے. جب تک ان کی بات صلاح مشورے میں ہے تب تک کسی دوسرے کو رشتہ بھیجنے کی اجازت، اگر ایسا کریں گے گناہ گار ہوں گے، حق تلفی ہوگی دوسرے مسلمان بھائی کی. ایسے ہی قربانی ہم خریدنے لگے ہیں یا کوئی بھی ہم کسی کے ساتھ سودا کرنے لگے ہیں تجارت کے اعتبار سے، یاد رکھیے سودے پہ سودا کرنا جائز نہیں ہے. دو لوگوں کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے، آپس میں ان کا جوڑ توڑ چل رہا ہے خریداری کے اعتبار سے، تو بیچ میں کوئی خواہ کوئی اپنی بولی نہ سنا دے. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے پہ یہ اٹکا ہوا ہے اور وہ 1,10,000 پہ اٹکا ہوا ہے، اوپر والا بیچنے والا، خریدنے والا 1,00,000 پہ اٹکا ہوا ہے. یہ بیچ میں آیت نے دیکھا یار بات ان کی بننے والی ہے، نے کہا جی چل بھائی 1,5 میری طرف سے ہو گیا. صحیح ہے، یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. جہاں پہ نیلامی ہو رہی ہے اور بولی لگتی ہے اس کا حکم الگ ہے. جہاں بولی لگ رہی ہے اس کا حکم الگ ہے، اس لیے کہ وہاں کئی ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کر معاملہ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اب جس کا ریٹ سمجھ میں آئے گا اس کو دے دیا جائے گا جو اچھا ریٹ دے گا. لیکن یہاں جب فرد واحد خریدار ہے تو فرد واحد کی بات ایک کنارے لگ جائے، اس کے بعد دوسرا بندہ اپنی بات چلائے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ قربانی کے اعتبار سے ہمیں بیچ میں سودے پہ سودا نہیں کرنا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جانور چوری کا ہے، یہ شخص چورا کر کے لایا ہے اور یہ چوری کا جانور مجھ پہ بیچ رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اگر عام حالات میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بکرا چوری کا ہے، یا آج کل یہ موبائل چوری کا ہے، یہ تو بہت عام مارکیٹ میں ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے یہ چوری کا ہے، یہ بائک چوری کی ہے، گاڑی چوری کی ہے، بندہ کہے کہ جناب علی چلیں ٹھیک ہے اونے پونے داموں مل رہا ہے، بھئی چوری کا مال ہے، اونے پونے داموں کوئی بھی نشئی پاؤڈری تھا وہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آیا اور اس نے اونے پونے داموں خرید لی. یہ خریدنا اس سے ناجائز اور حرام ہے، یاد رکھیے گا، سخت گناہ کا مسئلہ ہے. اس چیز کی خریداری اس مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے. بھلے اس نے چورائی یا کہیں سے چوری والی چیز ایک دکاندار نے خرید لی، آگے وہ بیچنا چاہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی؟ یہ چور بازار ہے. ہم نے تو بازاروں کے نام رکھے ہوئے ہیں، چور بازار.
چور بازار میں جاتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ کیا ہے جناب علی، ہم گاڑیوں کی لائٹیں بھی خرید رہے ہیں، وہاں پہ گاڑیوں کے پارٹس بھی خرید رہے ہیں، وہاں پہ بڑی ہر قسم کے کیا ہے، چور بازار ہے۔ تو یہ تو یقین ہے کہ یہاں چیز کون سی ہے، زمزم سے دھل کے تو آئی نہیں ہے، چوری ہو کے آئی ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ ایسے ہی قربانی کا جانور اگر وہ پتہ چل گیا کہ یہ چوری کا ہے تو اس کا خریدنا جائز، اگر خرید کر کے لے آئے تو قربانی بہرحال اس کی ادا نہیں ہوگی، یوں جائز نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ایک مسئلہ یہ یاد رکھا جائے، عموماً ہم میں سے کئی لوگ منڈی میں چلے جاتے ہیں اور منڈی میں جا کر خامخواہ بیپاریوں کو تنگ کرتے ہیں، خامخواہ ایک جانور کو چھیڑا، ہاں بھائی اس کا کیا مانگ رہے ہو، ہاں بھائی یہ کتنا وزن اتارے گا، ہاں بھائی اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا بات، خامخواہ بیچاروں کو تنگ کرنا، ان کا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضائع کیا، آگے چلے گئے۔ یہ ایذائے مسلم ہے، مسلمان کو ایذا پہنچانے کا سخت گناہ ہے، ایذائے مسلم سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم واقعی اخلاص نیت سے چیز خریدنے گئے ہیں تو بھلے آپ پھر پوچھیں، تحقیق کریں، جہاں آپ کا دل ٹھوکے وہ چیز اٹھا لیں اور تحقیق کر کے ہی چیز لینی ہے، یہ ایذائے مسلم میں نہیں آئے گا۔ آپ نے کسی بھی بیپاری کے ساتھ بھاؤ تاؤ کیا، چکاوا ہونے لگا، بات بننے لگی، بگڑنے لگی، بننے لگی، یوں ہی ہوتا ہے عموماً سودے کے اندر، اور بات آخر میں نہیں بنی، گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے خریدنے کی نیت سے بھاؤ تاؤ کیا ہے۔ لیکن ایک عام بندہ ہے، وہ خریدنے کی نیت سے بھاؤ تاؤ نہیں کر رہا، وہ صرف چسکے لے رہا ہے، تو چسکے لینا جائز۔ چسکا سمجھتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، آج کل تو ہم خوب لیتے ہیں، جس گلی سے گزرے جو لے کے جا رہا ہے اسی کو روک کے پوچھتے ہیں۔ یہ تو خیر ایذا میں نہیں آئے گا، لیکن بیپاریوں کے پاس جا کر ان کو چھیڑا چھاڑی کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا بھائی، جہاں تک چھوٹے جانور کا مسئلہ ہے، بکرا بکری بھیڑ دمبا، ان کے اندر صرف ایک فرد قربانی کر سکتا ہے، یہ پورا ایک حصہ ہوگا اور ایک فرد کی قربانی ہوگی۔ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دمبا یا ایک جانور اپنی امت کی جانب سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، امت کی جانب سے وہ قربانی نہیں ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد ہوتا تھا قربانی میری جانب سے، یا اللہ میری امت کو میری قربانی کے ثواب میں شریک فرما لینا، میری امت کو میری قربانی کے جاگ رہے ہیں۔ ہم بھی یوں نیت کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ میری جانب سے قربانی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اور اس کا ثواب جتنے ایمان والے دنیا سے گزر گئے ان سب کے نام اعمال میں ایصال فرما دیں، ان کو عطا کر دیں، جائز ہے۔ جو زندہ ہیں، جو آنے والے ہیں، یا اللہ ساری امت کے ایمان والوں پر اس کا ثواب تقسیم فرما دینا، اللہ آپ کو پورا پورا ثواب دیں گے اور سارے ایمان والوں کو بھی آپ کے بقدر ثواب مل جائے گا۔ ثواب میں شریک کر سکتے ہیں، قربانی میں شریک، اگر قربانی میں شریک کرنا ہے تو اس کی الگ شرائط ہے۔ اب بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، سمجھ آ گئی ہے، یہ بڑے جانور ہیں، تو ان میں کم از کم ایک شخص، زیادہ سے زیادہ 7 شخص شریک ہو سکتے ہیں۔ کم از کم ایک بندہ سالم بڑا جانور اپنی جانب سے قربانی کر سکتا ہے، اور ایک شخص کئی سارے جانور بھی اپنی جانب سے ذبح کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اپنی جانب سے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ کتنے؟ 100 اونٹ، تقریباً 60 کے قریب آپ علیہ السلام نے خود نہر کیا، پھر آپ تھک گئے، آپ نے چھری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھما دی، بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہر فرما دی۔ تو ایک بڑا جانور، اس میں کوئی ایک فرد اپنی جانب سے کرنا چاہے جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں بھائی؟ یاد رکھیے، گائے کا بھی یہی مسئلہ، اونٹ کا بھی، یہ اونٹ میں جو 10 شریک ہو جائیں اور 8 شریک ہو جائیں اور 14 شریک ہو جائیں، یہ یاد رکھیے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 حصوں سے کم کسی کا حصہ نہ ہو، 7ویں حصے سے کم کسی کا، 7ویں حصے سے کم کسی کا نہ ہو، تو لازمی بات ہے کہ جب اس میں 8 شریک ہو جائیں گے تو پھر وہ 7واں حصہ ڈیوائٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ڈیوائٹ ہو جائے گا، سب کی قربانی متاثر ہو جائے گی۔ بڑا جانور ہے، اس میں اگر 2 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، مسئلہ خوب سمجھیے جی، ہمارے ہاں عمومی رواج ہے کہ 2 لوگ شریک ہیں لیکن اس کے بھی 7 حصے بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک شخص کہے 3 حصے میں لے لیتا ہوں، 4 حصے تم لے لو، اس طرح نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور بڑا جو ہے، گائے بھینس وغیرہ ہے، ایک جانور
اگر دو لوگ قربانی میں شریک ہو رہے ہیں تو اس کو بالکل آدھو آدھ تقسیم کر لیں، اس کا پیسہ بھی آدھو آدھ کر لیں، اس کا گوشت بھی۔ 3 لوگ شریک ہو رہے ہیں تو ایک جانور کو 3 حصوں میں بانٹ لیں، 3/3 پہ آ جائے گا۔ 4 لوگ ہیں تو 4 حصوں میں، 5 ہیں 5، 6 ہیں 6، 7 ہیں تو 7 حصوں میں، اس طرح 1 ہے تو 1 ہی۔ یہ قربانی کے حصے ڈالنے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک ایسا شخص قربانی میں شریک ہونے لگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کا مال پاکیزہ نہیں ہے، مال پاکیزہ نہیں، سٹے کا کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سود کا کام کرتا ہے، چوری کا پیسہ ہے، کہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کے حرام طریقے سے مال کمایا ہوا ہے، دھوکے سے مال کمایا ہوا ہے، تو یاد رکھیے یہ مال کیا ہے بھائی؟ ہاں بولیں، یہ حرام ہے۔ اگر کسی شخص کی کل کمائی حرام ہے یا غالب کمائی حرام ہے، زیادہ کمائی حرام ہے، تو وہ شخص اگر شریک ہوگا تو بقیہ 6 کی قربانی کو بھی لے ڈوبے گا، باقی بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت تو مل جائے گا لیکن قربانی ادا واجب ویسے ہی گلے میں رہ جائے گا۔ اس لیے اچھا بھائی، ایک شخص ہے اس کے پاس سارا پیسہ حرام کا ہے، مگر اب مسئلہ سمجھ آ گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، کوئی بھی ہے، رشوت کا ہے، اب جتنا ہے، تو علماء نے لکھا کہ یہ سارے کا سارا مال واجب التصدق، یعنی اس کو غریبوں میں بانٹ دینا لازم ہے۔ اس کی جان چھوٹ جائے گی اور غریبوں میں بانٹ دے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے۔ یہ نہ کہے جی میں تو غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں مجھے ثواب ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، تیرے سر سے بلا اتر جائے گی، یہ جو بلا سر پہ نا یہ اتر جائے گی اور تیری جان چھوٹ جائے گی۔ اس لیے کل کا کل مال حرام جو ہے اس کو غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ بعض ساتھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر قربانی واجب تو ہے، یعنی دکان میں اتنا مال رکھا ہوا ہے، یہ خاتون ہے ان کے پاس سونا ہے، زیور ہے، لیکن وقتی طور پہ ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے کہ جانور خرید کر لائیں۔ قربانی واجب ہے لیکن وقتی طور پر جانور خریدنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو جناب قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے۔ بولیے جی، قرض لے کر قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ قرض لے کر قربانی کر لیں اور بعد میں پہلی فرصت میں جو ہی اللہ توفیق عطا فرمائیں سب سے پہلے اپنا وہ والا قرض چکا دیں جو قربانی کے لیے آپ نے لیا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، باپ اور بیٹے ایک کاروبار میں شریک ہیں، یعنی یوں ہے کہ سب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، باپ بھی کماتے ہیں بیٹے بھی کماتے ہیں، لیکن سربراہ والد ہیں، سب کچھ آتا کن کے پاس ہے؟ والد کے پاس۔ بیٹے ساتھ کمائی میں شریک ہیں، یاد رکھنا بیٹے صرف کما رہے ہیں، مالک اصل کون ہے؟ باپ ہے۔ تو اگر بیٹے اس کے علاوہ نصاب کے مالک نہیں تو بیٹوں پر قربانی نہیں ہوگی، صرف والد پر قربانی ہوگی۔ یعنی یوں کہیں ایک دکان ہے یا ایک فیکٹری ہے، اس میں کروڑوں کا مال ہے، کروڑوں کی اس کے اندر بات ہے، لیکن ہے وہ صرف والد صاحب کی ملکیت۔ بیٹے جو ہے نا والد کے معاون ہیں، جوائنٹ فیملی میں ہیں، معاون ہیں، ابھی باپ نے کچھ ان کو تقسیم کر کے دیا نہیں ہے، تو یہاں جو مالک ہے قربانی اسی پر واجب ہوگی، بیٹوں پر واجب۔ یہ مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا جی۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، 4 بھائی ہیں وہ کاروبار میں شریک ہیں، یہ ساتھ بھلے والد بھی ہو جائیں ان کے، اسی طرح 4 بھائی ہیں، والد ہیں، یہ کاروبار میں شریک ہیں اور ان کے شیئرز ہیں اس میں۔ مثال کے طور پہ 5 لوگ ہیں تو کاروبار 5 حصوں میں ڈیوائڈ ہے اور نفع بھی اسی طرح جا رہا ہے، نقصان بھی اسی طرح آ رہا ہے، اس ترتیب سے۔ تو پھر ہر شخص اپنے اپنے حصے کا مالک ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی۔ جاگ رہے ہیں جی؟ سیدھے بیٹھے نہیں جاگ رہے آپ؟ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا نا؟ نہیں۔ 4 بھائی مل کے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے شیئرز ہیں کاروبار میں، جو والد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ پہلا مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ اگر صرف والد کا ہے، بیٹے معاون ہیں تو بیٹوں پر قربانی نہیں ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ بیٹوں کا حصہ ہے کاروبار میں، تو پھر جس کا مال نصاب پہ پورا اترے گا اس پر قربانی
واجب ہوگی, اور جس کا نصاب نہیں بنے گا اس پر قربانی نہیں ہوگی. اچھا, مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. ہمارے اکثر ساتھی تبلیغی جماعتوں میں سفر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ مالدار ہوتے ہیں, پیچھے مال ہوتا ہے, مگر ہوتے سفر میں ہیں, اور سفر ایسا کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں 10ویں 11ویں 12ویں کی غروب سے پہلے تک, یہ جو 3 دن ہیں وہ ایسے علاقے میں ہیں جہاں وہ مسافر ہیں, یعنی ان کی نماز قصر ہے, 15 دن سے کم وہاں رہنے کا ان کا ارادہ ہے, تو یاد رکھیے ان پر قربانی واجب, بھلے گھر میں یہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو, مسافر ہونے کی وجہ سے شریعت نے قربانی کا وجوب ان سے ہٹا دیا. ہاں کریں گے بہت اجر ملے گا, نفلی قربانی ہو جائے گی, اگر کریں گے تو بہت ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہے قربانی کے پہلے دن وہ مسافر تھا, 10 ذی الحجہ کو مسافر تھا, 11ویں کو بھی مسافر تھا, 12ویں ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے پہلے وہ اپنے علاقے میں پہنچ گیا اور صاحب نصاب بھی ہے, تو اس پر قربانی فوراً واجب ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ قربانی کے دنوں میں اگر مسافر لوٹ آیا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے تو اس پر قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اگر چوتھے دن لوٹ کے آیا تو اب قربانی واجب نہیں. اور اس طرح مسئلہ سمجھ لیں, قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے بھائی, چوتھے دن قربانی, اس پر کئی احادیث ہیں. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ عمومی طور پر کیا ہے جی, ہمارے ہاں ایک عام ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بس چوتھے دن ہی اونٹ گرائیں گے جی. دیکھا ہے نا آپ نے, چوتھے دن اونٹ گرائے جاتے ہیں. قربانی کوئی قربانی نہیں ہے, وہ صرف گوشت ہے, یہ قربانی نہیں ہے. اچھا, دلیل کیا دی جاتی ہے جی؟ ایام تشریق ہیں, ایام تشریق یعنی وہ تکبیر تشریق پڑھنے کا دن تو 13ویں کی عصر تک جا رہا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو دلیل دی جاتی ہے کہ بھائی ایام تشریق میں 13ویں کا دن بھی داخل ہے تو قربانی اس دن بھی ہوگی. تو معذرت کے ساتھ تکبیر تشریق یہ شروع کون سے دن ہوئی تھی؟ 9 ذی الحجہ کی فجر میں, تو 9ویں والے دن قربانی کر لیں, ایام تشریق میں سے ہے وہ بھی. ایام تشریق کا قربانی سے کوئی تعلق. حج الگ عبادت ہے ان دنوں میں, قربانی الگ عبادت ہے ان دنوں میں, اور تکبیر تشریق الگ عبادت ہے ان دنوں میں. تکبیر تشریق کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے. وہ ہر بالغ مرد و عورت مسلمان نمازی پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے. مرد ذرا اونچی آواز سے, عورتیں بالکل آہستہ آواز سے. گھر میں بالغ بچیاں بچے بھی ہیں اور سربراہ والد ہے ان کا. اب بچیوں کے پاس زیور بھی ہے, کنواری بچیاں ہیں ان کے پاس زیور ہے یا پیسہ ہے, جوان بیٹے ہیں ان کے پاس بھی ہے اتنا نصاب کہ ان پر قربانی واجب ہے. تو یاد رکھیے والد ان کی قربانی کا ذمہ دار, مسئلہ سمجھ لیں, والد پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جو بالغ ہیں, مقیم ہیں اور صاحب نصاب ہیں, ان پر اپنی اپنی قربانی واجب ہے. ہاں گھر کا بڑا اگر اپنی خوشی سے اپنی جیب سے ان کی قربانی کر لیتا ہے تو یہ قربانی ادا ہو جائے گی, لیکن ایک شرط ہے, یہ گھر کا بڑا ان سے اجازت لے کر قربانی کرے. اگر ان کی اجازت باضابطہ طور پہ ہوگی تو قربانی ہوگی, اجازت نہیں تو قربانی نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ مسئلہ لازم ہے. بیوی کی قربانی شوہر پر لازم نہیں ہے. بیوی کے پاس اگر زیور ہے تو اگر بیوی خامخواہ سستی دکھاتی ہے اور شوہر کہتا ہے کہ میں بھی تیری طرف سے نہیں کرتا, بہت اتفاق ہے ان کا آپس میں, شوہر کہتا ہے میں بھی نہیں کرتا, وہ کہتی ہے میں بھی نہیں کر رہی, تو بیوی کہتی ہے میں جو کہ تیری بیوی ہوں اللہ تو اسے پوچھے گا. تو یہاں اللہ کوئی نہیں پوچھیں گے شوہر سے, جس کا مال ہے اسی سے پوچھا جائے گا. شوہر اپنی خوشی سے کر لے تو ثواب ہوگا اس کو, لیکن اگر نہیں کرتا تو بہرحال پوچھ بیوی سے ہی ہونی ہے دن قیامت کے. ایک ایسا قربانی کرنے والا شخص ہے, وہ جانور خرید کے لایا, مثال کے طور پہ جی 1.5 لاکھ کا جانور خرید کر کے لے آئے, لیکن لائے جب منڈی میں ہوتے ہیں تو وہاں جانور کی لک کچھ الگ ہوتی ہے, گھر میں لاتے ہیں تو اس کی لک بدل جاتی ہے, ظاہر کچھ اور تھا. اب کیا ہے, یہاں پتنی دل کو لگا نہیں ہے, دل چاہا یار تھوڑا سا اور مہنگا لے لوں, بھاری جانور لے لوں, اس کو بیچ دیتا ہوں, اس سے اچھا لے لیتا ہوں.
اب اس نے اس کو بیچ کر اور جانور خریدنا ہے، تو یہاں خریدنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اب جو نیا جانور لائے گا اس جانور کی قیمت سے کم کا نہیں لا سکتا. کم کا یعنی یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا، یار یہ میں نے کیا کیا، میں 5 لاکھ کا جانور خرید کر کے لے آیا، میں تو 2 لاکھ کا بھی لے سکتا تھا، 2-3 لاکھ بچوں کے کام آ جاتا. اب دل میں خیال آیا، اب یہ جا کر بیچ دیتا ہے اور 2 لاکھ کا لے آیا. تو اب مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو اوپر کا 3 لاکھ ہے یہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب یہ بچوں کے استعمال میں لا سکتا نہیں ہے. یعنی نیا جو جانور خریدیں گے کم از کم اس کی قیمت کے برابر ہو، نہیں تو اس سے زیادہ ہو. اگر اس سے کم قیمت کا خرید لیا ہے تو جو پیسہ پہلے جانور کی قیمت کا بچ رہا اسے کیا کرنا ہوگا؟ شکر ہے بات سمجھ میں آ گئی. مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا جی. یہ ضروری ہے میرے بھائی، مسائل کو بہت سمجھ کر سیکھ کے انشاءاللہ تعالی ہم عمل کریں گے، اس کا بہت فائدہ ہوگا. ایک ایسا جانور ہے جب ہم اس کو لائے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب گھر میں لے آئے اس میں عیب واقع ہو گیا، آنکھ پھٹ گئی، اس کی کان کٹ گیا، یا یہ ہے کہ اس کا کوئی سینگ بالکل جڑ سے نکل گیا، عیب واقع ہو گیا، جانور اندھا ہو گیا، یا کیا ہے اپاہج ہو گیا، چل ہی نہیں سکتا، ٹانگ ٹوٹ گئی، عیب آ گیا اس کے اندر. اب جو مالدار شخص ہے، جو مالدار شخص ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے. کیا کرے؟ دوسرا جانور خریدے. اور جو غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے جیسے کیسے کر کے لے لیا، دل چاہ رہا تھا قربانی کروں، بکرا لے آیا مگر عیب واقع ہو گیا اچانک سے، اب اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تو اسی کو ہی قربان کر دے، تیرے لیے اسی کا قربان کرنا جائز ہے. شریعت نے بوجھ نہیں رکھا. مالدار دوسرا لائے. اور کل اس طرح ایک اور مسئلہ آیا. مسائل جب یہ دن آتے ہیں نا، بڑے بڑے عجیب مسائل مارکیٹ میں آتے ہیں، بڑے بڑے عجیب مسئلے آتے ہیں. اور کچھ مسائل کا سیزن ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے تو روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اور ایسے ہی حج کے دن آنے لگے، حج کے مسائل، لوگ عمرے پہ جانے لگے ہیں تو عمرے کے مسائل، قربانی کے دن آ گئے تو اس کے مسائل، اور فصلوں کے عشر کا موسم آ گیا تو عشر کے مسائل ہیں. تو یہ مسائل آتے رہتے ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے اس میں. یہ واٹس ایپ بھی بڑی نعمت ہے، بہت آسانی ہو گئی لوگوں کے لیے. پہلے دارالفتاء جانا ہوتا تھا، لکھ کے دیو، وہاں جناب اتنے دن لگیں گے جواب میں، اور ادھر کیا ہے جی، چٹ منگنی پٹویا، ادھر سوال بھیجا ادھر جواب آ گیا. سمجھ آ گئی نا جی. اللہ کا شکر ادا کریں. کیا کریں بھائی؟ ہاں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے ہاں علماء کا وجود نہیں ہے. ان ملکوں میں دیکھیں جہاں علماء نہیں. اللہ اکبر. ہمارے ملک پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے اللہ کی. ایک وکیل سے کسی کیس کے بارے میں مشورہ کرنا ہو کتنا مشکل کام ہے بھائی. کیا وکلاء کی کمی ہے کراچی شہر میں؟ ہیں؟ کورٹ میں چلے جائیں، جا کے دیکھیں. ایک وکیل سے مشورہ کرنا کتنا مشکل ہے، کتنی منتیں کرنا پڑیں گی، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو بڑے سے بڑا پیچیدہ مسئلہ اگر درپیش آ گیا، محلے میں ایک بیٹھے عالم اور مفتی کے پاس چلے گئے، کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا اور آپ کو عزت بھی ملی، مسئلہ بھی حل ہو گیا. کہیں الحمدللہ. صحیح ہے نا جی. پھر بھی ان مولویوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے نا جی. یہ مولوی بڑا بگاڑ ہے معاشرے کا. ہاں جی، مولویوں کے سارے فتنے اور فساد ہیں. یہ شیطان کی دی ہوئی سوچ ہے میرے بھائیوں. جب یہ سوچ آئے استغفار کیا کریں اور علماء کے وجود پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں. ایسے ایسے ممالک بھی ہیں کہ سینکڑوں میل تک کوئی عالم نہیں ہے. ایک ساتھی ہمارے یوگنڈا میں 7 ماہ لگا کے آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی بڑے بڑے شہر ہیں اور بڑے بڑے شہروں میں کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا، کوئی عالم نہیں. مسائل پوچھنا ہو تو بڑی عجیب بات ہے، مسائل بتانے والا کوئی نہیں. تو اس پبلک کی زندگی کیا ہوگی، ان میں کیسے دین آئے گا؟ اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم علماء سے جڑ کے رہیں. علماء سے جڑیں گے تو ہمارے اندر دین آئے گا. اگر ہم صرف تبصروں تک رہ گئے تو میرے بھائی پھر تبصرے ہمیں کبھی بھی صاحب علم نہیں بنا سکتے. تبصروں سے نکل کے
علماء کو وقت دیں اور بیٹھیں، علمی حلقوں میں جڑیں، انشاءاللہ علم آئے گا، علم دوست طبیعت بنے گی ہماری. اور اگر آج ہماری طبیعت علم دوست بنی، اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا کریں گے انشاءاللہ. تجارت دوست طبیعت بن جاتی ہے تو اولادوں میں کیا پیدا ہوتے ہیں؟ تاجر پیدا ہوتے ہیں. صحیح ہے نا جی؟ اچھا، ایک والد صاحب پولیس میں ہیں، فوج میں ہیں، اب طبیعت ادھر ہی ڈھلی ہوئی ہے تو اولاد کدھر جائے گی؟ ادھر ہی. ہاں جی، والد ڈاکٹر ہیں تو اولاد کو کیا بنانا چاہیں گے؟ ڈاکٹر بنانا چاہیں گے. ایسے ہی اگر والد عالم ہیں، مفتی ہیں، تو وہ کیا چاہیں گے؟ میری اولاد کیا بنے؟ سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی پبلک کے اندر اگر جس چیز کی زیادہ طلب ہوگی، اللہ اس کی نسل کا رخ ادھر ہی موڑ دیں گے. اگر ہمارا تجارت کی جانب دل پلٹا ہوا ہے اور تجارت ہی ہمارے لیے سب کچھ محبوب ترین عمل ہے، ہماری اولادیں تاجر ہی بنیں گی، کچھ اور نہیں بن سکتی. اگر ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولادوں کو عالم بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نسلوں میں علماء کا سلسلہ شروع فرما دیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے، کسی کو گھٹلی بننا پڑتا ہے. کیا عرض کیا؟ کسی کو گٹھلی، ایک آم کی گٹھلی ایک بندہ اگر زمین میں دبا دے، اس کا سینہ چر جاتا ہے، اس کے اندر سے کونپل پھوٹتی ہے، درخت بنتا ہے، دنیا آم کھاتی ہے. ایک گھٹلی نے قربانی دی ہے، دنیا کا منہ میٹھا کرا دیا ہے. آج اگر ہم میں سے کوئی قربانی دے گا، اپنی اولاد میں انشاءاللہ ایک جید عالم اگر ہم بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر قیامت تک نسلیں آم کھائیں گی انشاءاللہ. ہاں، پھر نسلوں میں علماء پیدا ہوتے رہیں. لیکن شرط یہ ہم میں سے کسی کو گھٹلی کی طرح قربانی دینا ہوگی. باقیوں کو تاجر بنائیں اور ایک کو دین کا ماہر عالم بنا دیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور تاکہ یہ ہے کہ گھر میں ایک جید عالم موجود ہو جو اپنے دوسرے بھائیوں کو تجارت کے مسائل سکھائے. بھائی تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یعنی یوں کہیں کہ بھائی تجارت کریں مگر ایک شرعی ایڈوائزر اپنے گھر میں رکھ لیں. کیا عرض کیا؟ شرعی ایڈوائزر اپنے گھر میں ہونا چاہیے جو شرعی اعتبار سے ہمیں ایڈوائز دے کہ بھائی یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. اب یہی قربانی کے مسائل دیکھ لیں، ہمیں بیش قیمت ہم جانور خرید کے لے آئیں گے، لیکن قربانی کے شرعی احکام کا ہمیں پتہ کر رہے ہیں مگر ہو نہیں رہی. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ علم دوست بنیں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے میرے پیارے؟ علم دوست بنیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اگر بغیر اجازت کے کسی کو شریک کر لیا، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، بغیر اجازت کے کسی کو شریک کر لیا اعتماد پر. ایسا ہی ہے، بسا اوقات ہمارے اندر یہ خیال آتا ہے سرپرائز دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اچھا بھائی فلاں دوست کا حصہ ڈال دوں گا، ابھی نہیں بتاتا، قربانی کے بعد بتا دوں گا، گوشت بھجواؤں گا، پتہ چل جائے گا. نہ تیری قربانی ہوئی نہ اس کی قربانی ہوئی. جس جانور میں وہ شریک ہوا نہ اس کی ہوئی نہ کسی اور کی ہوئی، اس لیے کہ جتنے لوگ شریک ہیں ایک ایک کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. ہاں، ایک مسئلہ اور ذہن میں آ گیا. ایک بچی کا جہیز اگر خرید کر کے رکھا ہوا ہے گھر میں، زیور ہے، تو لازمی بات ہے یہ اس کو ملنے والا ہے، اس کی ملکیت ہے، تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہے، تو یہ اس بچی پر قربانی واجب ہوگی اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے، بالغ بچی ہے تو. اور ایسے ہی ایک بچہ ہے یا بچی ہے، کالج یونیورسٹی کی فیسیں اس کی جمع رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی بعد میں ادا کر دیں گے، اب ایک ساتھ اس کی فیس بینک میں جمع کرا دی یا گھر میں رکھ لی ہے، تو یہ جس کی ملکیت میں ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس پر قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. ان مسائل کا بہت لحاظ رکھا کریں، بہت خیال رکھا کریں اس ترتیب سے. اور آخر میں گوشت کی جو تقسیم ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں جی. جو شرکاء ہیں، اگر گھر کے ہی لوگ ہیں سارے تو لازمی بات ہے وہاں تو اجازت ہی ہوتی ہے، پھر تو ایک ساتھ ہی اس میں سے کچھ صدقہ کر دیں، کچھ رکھ لیں، کچھ رشتہ داروں کو بھجوا دیں، گھر کا ہی ہے سارا. مگر دیگر شرکاء ہیں تو تمام شرکاء میں گوشت اندازے سے نہیں بٹے گا بلکہ ترازو پہ تول کر تقسیم کیا جائے گا، اور گوشت کوالٹی وائز تقسیم ہوگا. ہڈیاں الگ کوالٹی ہے، سادہ گوشت الگ کوالٹی ہے، اور چربی الگ کوالٹی. سمجھ آ گئی ہے؟ کوالٹی وائز اس کو تول کر تقسیم کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف تو ساری ہڈیاں چلی جائیں اور ایک کی طرف ساری چربی چلی جائے، ایک طرف سارا گوشت چلا جائے. ٹھیک ہے جی؟ تو میرے بھائیوں بہت احتیاط کریں. اچھا، اجتماعی قربانیوں سے اجتناب کریں، میری گزارش ہے. میں آپ کی خیرخواہی چاہ رہا ہوں، اجتماعی قربانیوں والوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ جیسے
چند ساتھی مل جائیں جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ ساتھی صحیح العقیدہ بھی ہیں، حلال بھی کماتے ہیں ماشاءاللہ، اور دیندار ہیں، ان کی نیت بھی ٹھیک ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ساتھی ہیں ماشاءاللہ ان میں یہ کوالٹی ہے، یہ ساتھی ہیں ان میں یہ کوالٹی ہے. آپ دیکھ لیں جو جن ساتھیوں میں آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے ان کو آپس میں شریک کر کے ایک اچھا جانور لے آئیں. وہاں بھی آپ نے قصائی کی اجرت دینی ہے، یہاں بھی قصائی کو اجرت دے کے اپنا کام کروا لیں، اس میں تسلی رہے گی انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ یہ ترتیب بہت آسان ہے اور تسلی بخش ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی کوئی شبہ دل میں باقی نہیں رہے گا. تو یہ چند مسائل ہیں، باقی بھی انشاءاللہ اور بھی مسائل اگر کوئی ذہن میں آتے رہے تو انشاءاللہ تعالی. ایک مسئلہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نئے نئے مسئلے آتے ہیں، وہ بات دوسری طرف چلی گئی تھی. نئے نئے مسئلے آ جاتے ہیں تو وہ نیا مسئلہ. ہمارے ایک ساتھی نے مجھے فون کیا کل کہ قربانی کا جانور خریدنے گئے، قربانی کا جانور خریدنے گئے، ان کا اپنا بھی 50,000 تھا اور بہن نے بھی ان کو 25,000 دیا تھا کہ میرے لیے بھی ایک بکرا خرید کر کے لے آنا. ان کی جیب میں تھا 75,000. اب بیچارے جانور ڈھونڈ رہے تھے، کسی نے ان کی جیب کاٹ لی، 75,000 گئے. تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے جی اب ان سے قربانی اتر گئی، کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ جو بہن نے 25,000 دیا تھا اب اس کا کیا کریں؟ یہ تو اس کے مقروض ہو گئے. ہمارا ذہن یہ کہتا ہے مقروض ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تو یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر جیب کٹ گئی ہے تو دیکھیں پیچھے یہ صاحب نصاب ہیں یا اتنا ہی تھا جو گیا. اگر پیچھے صاحب نصاب بنتے ہیں تو قربانی ان پر پھر بھی واجب ہے. اگر نصاب کا مال نہیں بچا تو اب قربانی واجب نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اور ایسے ہی جو ان کی بہن نے پیسے دیے تھے وہ بھی ایسے ہی اگر نصاب کی مالیت ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی، نہیں تو نہیں ہے. اس کا اور بہن کا جو معاملہ ہے یاد رکھنا، یہ بہن کی امانت تھی ان کے پاس. کیا تھی؟ بہن نے ان کو قرض تو نہیں دیا ہوا تھا، امانت تھی. اور امانت میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر امانت اس بندے کے فعل کے علاوہ، اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے جان بوجھ کر اس کو ضائع نہیں کیا، اس کے فعل کے علاوہ امانت ضائع ہو گئی ہے تو یہ اس کے ضامن نہیں ہے. یعنی یہ 25,000 کا ان کو ہرجانہ نہیں دینا پڑے گا. ہاں اگر اس کی اپنی غفلت سے ہوا ہے، اس نے جان بوجھ کر اس پیسے کو ضائع کیا ہے امانت کو، تو اب یہ اس کا ضامن ہے، یہ اس کو ادا کرنا لازمی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ فرما. تو یہاں کیا ہے، یہ پھر ضامن ہوں گے اس کے. مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ جیسے بہن کے پیسے تھے، بھائی سے ضائع ہو گئے، مگر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ اس کے ضامن نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ایسے مسائل ہیں. آپ احباب مسائل پوچھا کریں، مسائل پوچھا کریں. مسائل پوچھنے سے انشاءاللہ ذہن کھلے گا، فائدہ ہوگا. ہماری طبیعت کیا ہوتی ہے، ہم غلطی پہلے کرتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں. پہلے غلطی کر لی، عمرے حج پہ جانے والے وہاں پہ ایسی گمبھیر غلطی کر جاتے ہیں کہ دم لازم آ جاتا ہے، بعد میں فون کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ غلطی ہو گئی، اب اس کا کیا حل ہے؟ بھائی فون کا خرچہ ایسے کر رہے ہیں، بکرا وہاں دے دے، ختم بات. تو کیا ہے، جہاں پہ اشتباہ آ رہا ہے، شبہ آ رہا ہے، اس شبہ میں پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، مسئلہ پوچھ لینا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کیا ہے جی، ہماری امی کے پاس سونا ہے تقریباً 1.5 لاکھ کا، مگر نقدی نہیں ہے، جبکہ بھائی پر 1 لاکھ کا قرض ہے. کیا بھائی اور کیا لفظ ہے آپس میں پیسے ملا کر امی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بھائی اور 3 بیٹیاں آپس میں پیسے ملا کر امی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. بھائی کی شاپ ہے جو کہ کرایہ پر دی ہوئی ہے، اب کرایہ سے وہ قرض اتارتا ہے تو کیا اس بھائی پر قربانی واجب؟ بات تو وہی ہے نا کہ ضرورت سے زائد اگر کوئی سامان ہے تو اس کو دیکھا جائے گا. اب ایک ہی شاپ ہے تو یہ ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے نا، یہ ضرورت سے زیادہ نہیں ہے. اور رہ گیا امی کا مسئلہ کہ امی کے پاس 1.5 لاکھ کا سونا ہے، پیسہ نہیں ہے، قربانی واجب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، کہیں کونے خدرے میں 1 روپے کا سکہ بھی تو ہوگا نا، ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، تو قربانی واجب ہے. اب امی یا تو کسی سے قرض لے کر قربانی کر لیں، اگر نہیں کرتی ہیں اور جیسے بیٹے اور بیٹیاں تھوڑا تھوڑا ملا کر کہتے ہیں کہ ہم امی کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، تو یہ اولاد کا امی کو ہدیہ ہوگا جو کہ ان کا قبول کرنا جائز ہے اور وہ قربانی کر سکتے ہیں. اس کا یہی مسئلہ ہے،
یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. عام طور پہ دوست پوچھتے ہیں کہ جی ہم آپس میں 3-4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی مالی اعتبار سے سٹرانگ ہے، مضبوط ہیں، باقی کمزور ہیں. جو بھائی مضبوط ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی تم نہیں لاؤ، میں جانور لے کے آ رہا ہوں اور میں خود اپنی جیب سے پیسہ ادا کر دوں گا اور تمہارے حصے رکھ لیتا ہوں. تو یہ اس کی جانب سے سب کو حصہ ہدیہ ہے، جائز ہے. لیکن وہ کہتے ہیں آپ جتنا دے سکتے ہیں اتنا ہی دے دیں، برابر نہیں، جتنا دے سکتے ہیں آسانی سے اتنا ہی دے دیں، باقی کا میں خود کر لوں گا. تو یہ بھی جائز ہے. کوئی 10,000 دے سکتا ہے، کوئی 5 دے سکتا ہے، کوئی 50 دے سکتا ہے، کوئی 1,00,000 دے سکتا ہے. جو جتنا دے دے گا، چونکہ جو اصل پیسے والا ہے اس کی جانب سے اجازت ہے تو یوں کیا ہوگا، یہ جائز ہو جائے گا. اس ترتیب سے قربانیاں درست ہو جائیں گی. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن کسی پر مسلط نہ کیا جائے. ایک بندہ اپنا حصہ دوسرے پہ مسلط کرنا ہے، بھائی میرا حصہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، میرے پیسے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں. اس طرح قربانی اب یہ چاروں ناچار شرما شرمی میں کر رہا ہے تو یوں قربانی جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے عمل کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو اخلاص سے نیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.